انسان جس حالت میں زندگی گزارتا ہے موت بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ انسان جن اعمال میں زندگی گزارتا ہے موت بھی انہی اعمال میں آتی ہے، اور انسان اگر گناہوں میں زندگی گزارے گا تو موت سخت آئے گی، نیکی کی حالت میں زندگی گزارے گا تو موت آسانی سے آئے گی۔ اگر انسان گناہوں کے ماحول میں رہے گا اور نافرمانی کرے گا تو روح مشکل سے نکلے گی، اور اگر انسان فرما برداری کی زندگی گزارے گا تو روح آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت۔ جس طرح حدیث پاک میں موت کی سختیوں کو بیان کیا گیا ہے، موت کے وقت کی پریشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث پاک میں مومن کے لیے موت کو تحفہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو تحفے کو وصول کرنے میں کون سی مشکل ہوتی ہے؟ تحفے کو حاصل کرنے میں کون سی پریشانی اور سختی ہوتی ہے؟ تحفہ واقعتاً ایسی چیز ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کی موت میں فرق ہے، ہر آدمی کے میدان محشر میں کھڑا ہونے میں فرق ہے۔ جب نیک لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو ان کو رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور جب گناہ گار لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو ان کو عرش کا سایہ تو کہاں نصیب ہوگا، ان کو جہنم سے نکلنے والا ایک دھواں ہوگا جو کہ ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہوگا، بادلوں کی طرح وہ دھواں ہوگا، اور اس دھوئیں میں کوئی سایہ ان کو نہیں ملے گا، بلکہ اس دھوئیں کے اندر اتنے بڑے چنگاریاں ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے اس دھوئیں کا منظر قرآن پاک میں بیان فرمایا، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالات صفر، کہ اتنی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے ہم دنیا میں بڑے بڑے محلات دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کی چنگاریاں، دنیا کی آگ اور دھوئیں کی چنگاری تو بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن چونکہ جہنم کی آگ بہت بڑی ہے اس لیے اس سے نکلنے والی چنگاریاں بھی بڑے بڑے محلات کی طرح ہوں گی۔ اور بعض دفعہ یوں تشبیہ بیان فرمائی کانہ جمالات صفر، گویا کہ وہ سرخ اونٹ ہیں۔ جس طرح اونٹ کی جسامت بڑی ہوتی ہے اسی طرح چنگاریوں کی جسامت بھی بڑی ہوگی، اور یہ چنگاریاں جہنمی لوگوں کے جسموں پر لگیں گی، یہ دھواں ان کے ناک میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہر میدان میں مومن کے لیے آسانی فرمائیں گے، اور قبر، حشر، برزخ کے ہر میدان میں گناہ گار اور کافر کے لیے مشکلات پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں مومن کی روح نکالنے کے لیے وہ اور ہیں، جو فرشتے مقرر کیے ہیں کافر کی روح نکالنے کے لیے وہ اور ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ ان دونوں فرشتوں کی اللہ رب العزت نے حقیقت بیان فرمائی ہے، اور ہمارے ہاں تو مثال بھی دی جاتی ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، روح اچھی ہے، نیک ہے تو فرشتے بھی اسی طرح کے خوبصورت شکل میں ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا، جن کے ساتھ جنت کے مناظر ہوں گے، جن کے ساتھ جنت کی نہریں ہوں گی، جن کے ساتھ جنت کے چشمے ہوں گے، جن کے پاس جنت کے وہ تمام مناظر ہوں گے جن کو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ جب یہ فرشتے جنت کے مناظر سامنے لائیں گے تو روح جسم سے نکلنے کی خواہش کرے گی کہ میں جلدی جلدی نکلوں اور اس جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس کو یوں بیان فرمایا والناشطات نشطا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولتے ہیں آسانی کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے روح نکالنے کو تشبیہ دی ہے گرہ کھولنے کے ساتھ۔ جس طرح ہم کسی چیز کو گرہ لگاتے ہیں اور وہ معمولی گرہ ہوتی ہے، اتنا سخت نہیں ہوتی، آسانی سے اس کو کھول لیا جاتا ہے، تو اسی طرح مومن کی روح کو بھی آسانی کے ساتھ نکال لیا جائے گا۔ اس کو نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، روح کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ خود روح چاہے گی کہ میں جلدی نکل جاؤں۔ اور جو لوگ کافر ہیں یا گناہ گار ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے بدصورت فرشتے ہوں گے، ان کے ساتھ جہنم کے مناظر ہوں گے۔ جہنم میں 19 قسم کا عذاب تو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، تو وہ عذاب کے سارے مناظر
ان کو موت کے وقت دکھائے جائیں گے۔ جب یہ سارے منظر دیکھیں گے تو ان کے جسم سے روح نکلنے نہیں پائے گی اور روح خواہش کرے گی کہ میں نہ نکلوں، لیکن فرشتے اس کو زبردستی نکالیں گے اور انسان کے جسم میں غوطہ لگا کر وہ روح کو کھینچ کر گھسیٹ کر باہر لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یوں بیان فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو مختصر آیتوں میں موت کا منظر جدا جدا بیان فرما دیا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ پھر اللہ کا ایک بہترین نظام ہے جس کے اندر کبھی خلل نہیں آتا۔ دنیا کے نظام بدل جاتے ہیں، خرابیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کا نظام بنایا ہے اس کے اندر کبھی خرابی نہیں ہوتی، کبھی دیر نہیں ہوتی، کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ روح نکل جاتی ہے، نیک بندے کی روح بھی اور بدکار آدمی کی روح بھی، تو فرشتے اس کو لے کر ایسے چل رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ تیر رہے ہیں فضا میں یا پانی میں، ایسے تیر رہے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بڑی جلدی کے ساتھ روح کو اس کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ روح جنتی ہو تو بہت جلدی روح کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، روح جہنمی ہو تو بہت جلدی روح کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور وہ فرشتے جو اس روح کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ جانے کی ایسے ہوتی ہے گویا کہ وہ فضا میں سفر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس منظر کو یوں بیان فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا کہ وہ تیرنے والے فرشتے، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ اللہ رب العزت نے آگے ان فرشتوں کی ایک اور صفت بیان کی ہے اور قسم اٹھائی ہے کہ قسم ان فرشتوں کی کہ جو جس کام کا بھی ان کو حکم ملے وہ سبقت لے جاتے ہیں اس کام کو پورا کرنے میں۔ یعنی اللہ رب العزت جب حکم دیں گے اس روح کو جہنم میں ڈالو تو وہ بغیر کسی تاخیر کے بہت جلدی کے ساتھ اس روح کو جہنم میں پہنچا دیں گے اور اس حکم کو ماننے میں کوئی عذر پیش نہیں کریں گے۔ اور جس روح کے بارے میں اللہ حکم دیں گے اس روح کو جہنم میں داخل کرو، اس کو بڑی جلدی جہنم میں داخل کریں گے۔ جس روح کے بارے میں حکم ہوگا اس کو جنت میں داخل کرو تو وہ فرشتے بلا تاخیر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس منظر کو قرآن پاک میں بیان فرمایا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت انہی فرشتوں کی قسم اٹھاتے ہیں اور ان کا ایک اور کارنامہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے انتظام و انصرام کے کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ کسی روح کے لیے آسانی والا انتظام کرنا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں ان کا انتظام کرنا ہے، تو یہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ یہ انتظام کرنے میں بڑے ماہر ہیں، یہ اس کے اندر کوئی خرابی یا کمی نہیں کرتے۔ اور اگر کسی روح کے لیے جہنم کی تکلیفوں کا انتظام کرنا ہے، جہنم کی چیزوں کا انتظام کرنا ہے، تو یہ فرشتے یہ ڈیوٹی بھی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی اسی ڈیوٹی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی قسم اٹھا کر آگے فرمایا کہ جس دن کانپنے والی چیز کانپے گی، یہ زمین کانپے گی، جس دن پہلے دفعہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوسری دفعہ کانپے گی، جس دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ آج جو لوگ نظر اٹھا کر دوسروں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر اپنا رعب جماتے ہیں اس وقت آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابصارها خاشعہ کہ اس وقت لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ جب سارے اولین و آخرین کو اللہ رب العزت جمع فرمائیں گے ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین کہ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو بھی جمع کیا ہے، اس میں تم سے پہلے لوگوں کو بھی جمع کیا ہے، حضور کی امت سے پہلی امتوں کے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت جمع فرمائیں گے اور اس دن کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اجازت دیں گے تو بولیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قبر کے، حشر کے، موت کے یہ مناظر پہلے ہمیں بیان فرما دیے ہیں تاکہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنی موت کو بہترین بنانے کی کوشش کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔